بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جب آپ کو لگتا ہے کہ ایران کی جنگ کسی اچھے موڑ پہ جا رہی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس سے پھر دوبارہ ایک گرم ماحول بن جاتا ہے۔ حزب اللہ جو مین ڈرائیونگ فورس ہے، جس کے پیچھے اسرائیل لبنان پہ حملہ کر رہا ہے، بظاہر وجہ بنا رہا ہے، حقیقت تو حزب اللہ ہو یا نہ ہو، اس نے لبنان پہ قبضہ کرنا ہے۔ سیریا کے اندر CIA بیکڈ احمد الشرع آ گیا، لیکن پھر بھی سیریا کے اندر ان روڈس اسرائیل بنا رہا ہے۔ تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا سیز فائر۔ انہوں نے کہا جی کوئی سیز فائر سوز فائر نہیں ہے، یہ سب کہانی ہے، ہم اسرائیل سے جنگ لڑیں گے۔ اب ہوگا کیا کہ جب حزب اللہ کاؤنٹر اسٹرائکس لانچ کرے گا، جو بھی ان کے پاس اکوپمنٹ ہے، مشینری ہے، اسرائیل پہ حملہ کرے گا، اور جو ان کا ایکسس آف ڈیفنس ہے یمن کے ساتھ، اس کو ایکٹیویٹ کرے گا، تو یہ وار ایسکلیٹ کرے گی۔ بینجامن نیتن کو جو مواد چاہیے ہے اپنی گورنمنٹ سیکیور کرنے کے لیے، اور ایران کو اور دنیا کو مزید آگ میں جھونکنے کے لیے، وہ چیز مل جائے گی۔ یہ سب کس ٹائم ہو رہا ہے؟ جب ٹرمپ کی اپنی ایڈمنسٹریشن کی وار پاورز ان کوسچن آ گئی ہیں۔ ان کے ہاؤس نے پاس کیا ایک بل جو کٹیل کرتا ہے ایڈمنسٹریشن کی وار پاورز، کہ وہ جنگ کیسے نافذ کر سکتے ہیں، کیوں کر سکتے ہیں، اور کس نوعیت کی کر سکتے ہیں۔ 4 ریپبلکن کے جو ووٹرز تھے، جو ٹرمپ کی جماعت کے ووٹر تھے اس ہاؤس میں، انہوں نے آئل سوئچ کر کے ووٹ کیا اس بل کے لیے، تو وہ بل پاس ہو گیا۔ اب ٹرمپ کا ریئیکشن اس بل کے اوپر یہ تھا کہ جناب یہ ٹوٹل بوگس ہے، بلشٹ ہے، یہ کام نہیں کرے گا، لیگلی اسپیکنگ اس سے گراؤنڈز نہیں ہے، اور وائٹ ہاؤس کا یہ جرمن موقف ہے، اور ٹرمپ اتنا سر پھرا ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں کہ وہ اٹیک لانچ کر دے۔ اب اسپیسیفکلی اس وقت ٹرمپ نے ایک چیز ہائی لائٹ کی جس سے میں ایکچولی اتفاق کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ نیگوشیشن کے انڈر ہیں، اور آل آف اے سڈن ہماری اپنی ہی پارلیمنٹ نے اناؤنس کر دیا کہ پریزیڈنٹ اور کیبنٹ کی پاور ٹو انگیج ان وار ختم ہو گئی ہے، یا بہت ہیویلی ڈیمینش ہو گئی ہے۔ تو جو ہمارا بارگننگ چپ تھا آپ نے ہم سے لے لیا ہے، اور یہ بات سچ ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ بارگننگ چپ ان کے پاس ہوتا بھی تو ایران نے جنگ بندی کی طرف جو شرائط پیش کی جائے تھی اس پہ کبھی بھی نہیں آنا تھا۔ انفیکٹ ایران نے بار بار وہی چیز ریٹریٹ کی ہے کہ جناب ہم ہر چیز اپنی مرضی سے کریں گے، ہمیں نارتھ کوریا والا اسٹیٹس آپ دے دیں بے شک، یعنی کہ نارتھ کوریا کا ایک پورا آئسولیشن کا اسٹیٹس ہے، چائنا ان کی اکانومی چلاتا ہے، اور نارتھ کوریا کے جو ڈکٹیٹر ہیں کم، وہ جو مرضی کریں۔ تو ایران اس نہج تک پہنچ گیا، اور ٹرمپ کے حرکات و سکنات نے اس کو اس نہج پہ بتایا۔ اوباما کی جو پالیسی تھی اس نے ایران کو ایکچولی مین اسٹریم میں دوبارہ لایا تھا، جہاں پہ ایران نے ان کے ساتھ طے کیا تھا کہ ہماری نیوکلیئر سائٹس چیک ہوں گی، ایک بل تھا، ایران نے کچھ ایسٹس ڈی فریز کیے گئے، جس میں کیپٹل واپس کیا گیا تھا، تو ان کو نارملسی کی طرف لایا جا رہا تھا، لیکن ٹرمپ نے آتے ساتھ ہی وہ ڈیل کینسل کی اور یہ جنگ مسلط کر دی۔ اب ٹرمپ نے کہا، جب پوچھا گیا کیوبا کے بارے میں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ کے شروع میں جب ایران کی جنگ بالکل سٹارٹ ہوئی تھی، تو ٹرمپ نے تبھی اناؤنس کر دیا تھا کہ نیکسٹ از کیوبا، یعنی کہ اس کے دماغ میں یہ تاثر تھا، اس کے جنرلوں کے، اسرائیل کے دماغ میں یہ تاثر تھا کہ ایران تو چند گھنٹوں کی گیم ہے، جس طرح ہم نے وینیزویلا کی ہے اس طرح ہم ایران کریں گے، پھر ہم کیوبا کریں گے، لہٰذا دنیا کے ایک میجورٹی تیل کوسٹل پوائنٹس کے اوپر ہم قبضہ کر لیں گے۔ اب کیونکہ ایسا نہیں ہو سکا تو ٹرمپ نے اب بیان دیا ہے کہ کیوبا میں کروں گا آفٹر ایران۔ میں ایک وقت پہ ایک چیز کرتا ہوں۔ یوکرین کے بارے میں اس نے کہا، کیونکہ یوکرین آج کل بڑا ناخوش ہے امریکہ سے، زیلنسکی بار بار جا کے بڑبولا سا کہتا رہتا ہے کہ جناب امریکہ ہماری مدد نہیں کر رہا، یورپ ہماری مدد نہیں کر رہا، ہمارے ساتھ ملک کھڑے نہیں ہو رہے۔ تو ٹرمپ نے کہا یوکرین نے اس جنگ میں 1 یا 2 دن لاسٹ کرنا تھا اگر ہم اس کو اکوپمنٹ نہ دیتے، اور یہ بات سچ ہے۔ ہماری ملٹری اور اکوپمنٹ کے بغیر یوکرین آج زندہ ہی نہ ہوتا جنگ لڑنے کے لیے۔ یہ بات جہاں تک درست ہے، امریکہ نے اتنے ہی ویپن دیے کہ یوکرین 3 ساڑھے 3 سال جنگ لڑ سکے، جیتنے کے امکانات کہیں بھی نہیں۔ مثلا رشیا پوری دنیا کے اندر اپنے کارروائیاں معاملات ڈال رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک فل فلیج وار بھی لڑ رہا ہے۔ ایک ابھی انہوں نے چند دن پہلے ڈیمونسٹریشن دیا تھا جب انہوں نے کیف کے اوپر بیلسٹک میسائلز اور ڈرونز مارے تھے، اور یوکرین کے پاس جواب نہیں تھا۔ انفیکٹ زیلنسکی نے اس وقت کہا تھا کہ جناب ہم جب رسپونڈ کرتے ہیں تو ہم آئل ریفائنریز اور اسٹریٹجک ٹارگیٹس کو ہٹ کرتے ہیں، ہم سویلین ایریاز کو ہٹ نہیں کرتے۔ 20 ملٹری سائٹس اکراس دا ریجن ہے جن کو میجر ڈیمیج ہوا ہے۔ اب اس کے اندر فرام ایڈوانسڈ ایئر ڈیفنس ٹو سرویلنس ایئر کرافٹ، لاجسٹیکل انفراسٹرکچر۔ اب کیا کہتے ہیں، جس طرح وقت گزر رہا ہے تو سمجھ آ رہا ہے کہ امریکن پریزنس اور امریکن ایبلٹی ٹو اٹیک ایران کتنی ڈیمینش ہو گئی ہے۔ انفیکٹ یہ بھی ایکسپلین کرتا ہے کہ امریکن نیول کیریئرز کیوں موو کی گئے اسٹریٹ آف ہرموز کے پاس، کیونکہ جب مڈل ایسٹ کے اندر سے ان کی اسٹرائک کیپیبلٹی ختم ہوگی یا ڈیمینش ہوگی تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے نیول بلاکیڈ کیا ود دیئر ایئر کرافٹ کیریئرز۔ تو یہ جو ایک تاثر ہے کہ ایران نے جی کو ڈیمیج نہیں کیا، کیا ہوا، بے شک نمبرز وائز تو قریب بھی نہیں آتے جو ظلم اور بربریت امریکہ اسرائیل نے ایران پہ نافذ کی ہے، اینڈ اسپیسیفکلی لبنان پہ، کیونکہ لبنان کا تو جنگ سے لینا دینا بھی نہیں تھا۔ اب لبنان کے اندر 3526 لوگ شہید ہو چکے ہیں، 10,733 لوگ انجر ہو کے سنس مارچ 2، مطلب یہ خوفناک نمبرز ہیں، ٹھیک۔
ان لوگوں کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا, یہ ایوری ڈے سٹیزنس تھے, بچے بچیاں تھیں اس میں. مثلا آپ کو جو ایک کیس پتہ ہے ایران کے اندر بچیوں کے اسکول پہ حملہ ہونے کا اور بچیاں شہید ہو جانے کا, لبنان میں ایک ریالٹی بن چکی ہے. کل صبح ہم نے آپ کو رپورٹ کیا غازہ میں اپارٹمنٹ بلڈنگ پہ اسٹرائکس ہوئی ہیں, 9 لوگ شہید ہوئے ہیں, 4 اس میں سے بچے تھے. تو اسرائیل بالکل اپنے ایک وار ریٹرک ریو انجن پہ چل رہا ہے, امریکہ اپنے ایک وار انجن پہ چل رہا ہے. امریکہ دنیا میں ابھی بھی اسی طرح ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بے شک پارلیمنٹ نے ان کے وار پاورز کرٹیل کیے ہیں. انفیکٹ ٹرمپ کو سارٹ آف ایک بہانہ بھی مل گیا. وہ کہتا ہے کہ جناب نیگوشیشن اچھی اس لیے نہیں ہو رہی کہ آپ نے میرے ہاتھ باندھ دیے, میں جنگ کا تھریٹ نہیں دیتا. نیگوشیشن کیا ہوتی ہے؟ اسٹک اینڈ کیرٹ ہوتی ہے. تھوڑا پیار ہوتا ہے, تھوڑا ڈرانا ہوتا ہے, اور کہیں نہ کہیں کنکلوژن نکالنا ہوتا ہے. اب جو ڈرون سٹرائک سے ایکسپلوژن ہوا عمان کی مینا الفحال آئل ٹرمینل مسقط نے, اس نے کارگو آپریشنز وہاں پہ روک دیے. اب انٹرسٹنگلی انف یہ ایران نے نہیں کیا, اب یہ کسی کو نہیں پتا کس نے کیا, لیکن یہ ہوا کب ہے؟ ٹرمپ کی تھریٹ کہ عمان کو ہم توڑیں گے, کیا کہتے ہیں, اگر اسٹیٹ آف ہرموز کنٹرول ہمارے پاس واپس نہ آیا, اور عمان نے آ کے ایک اینٹی ایران سٹانس لیا. اب عمان اس بیٹل میں ریلیٹیولی نیوٹرل ہے. وہ یہ کوشش کر رہے کہ وہ کہیں پہ انوالو نہ ہو, اپنی اکانومی اپنے لوگوں کو بچائے. تو امریکہ ان کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ انوالو ہوں. اب پاکستان نے یہ پرابلم کس طرح سالو کی کہ وہ سالس بن کے آ گیا کہ ہم ثالثی کرواتے ہیں آپ کی, تاکہ پھر یہ سوال ہی نہ ہو سکے کہ آپ ایران کو کنڈیم کریں یا امریکہ کو کنڈیم کریں. عمان کے پاس یہ لگژری نہیں رہی. ایران کے جو فارن منسٹر ہیں اراغچی, انہوں نے دوبارہ پوری دنیا کو بتایا کہ یو اے ای نے نہ تو صرف اپنی سرزمین دی ہمارے اوپر حملوں کے لیے, بلکہ انہوں نے ان حملوں میں پارٹیسپیٹ کیا. انہوں نے کہا جو یو اے کی پالیسی ہے اکنامک ٹائز کی زائنسٹ رجیم کے ساتھ, ملٹری ٹریننگ کے ساتھ, اس کی وجہ سے یو اے اور ایران کبھی سیم پیج پہ ہو ہی نہیں سکتے. باقی مڈل ایسٹرن ملکوں سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ان کی ایک اینٹی زائنسٹ پالیسی ہے, اور یہ سمجھ آتا ہے مسلمان ہونے کے ناطے یہ چیز مناسب ہے. اب اوور آل دنیا کے اندر ایک یہ چیز بن رہی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ سرکار کے جتنے اکاؤنٹس تھے وہ پوٹن کی ایک اسٹیٹمنٹ کو پروموٹ کر رہے تھے. ہر کوئی پروموٹ کر رہا تھا کہ جناب پاکستان کی کیا بات ہے. پوٹن سے سوال پوچھا گیا کہ جناب پاکستان اور چائنا کے ریلیشنز اور ان کا امپیکٹ انڈیا کے اوپر. ایک انڈین جرنلسٹ نے سوال پوچھا کہ جو پاکستان ہے وہ تو ورچولی چائنا کی پراکسی ہے. اس کے جواب میں پوٹن نے کہا کہ پاکستان از اے کنٹری دیٹ از فلی انڈر دا کنٹرول آف چائنا. آئی ڈونٹ تھنک سو. پاکستان از اے لارج کنٹری. یعنی اس نے کس چیز کا اشارہ کیا کہ پاکستان کے مراسم دنیا کے ملکوں کے ساتھ بڑے ڈائیورس ہیں. انفیکٹ رشیا کے ساتھ ہمارے مراسم پچھلے 5 6 7 8 سالوں میں خاصی بہتر ہوئے ہیں. ہم نے 2 دفعہ جوائنٹ ایکسرسائز کے ساتھ کیا. اب انڈین جرنلسٹ نے یہ سوال کیوں پوچھا تھا؟ بیکاز انڈین جرنلسٹ, انڈین میڈیا کا کیا کام ہے کہ پاکستان کو ہر جگہ گندا کرے, پاکستان کو بدنام کرے انٹرنیشنل سٹیج پہ. اب جب سے ہمارے بنیان المرصوص ہوا ہے اس کے بعد سے تو ان کو مووی کھانی پڑ رہی ہے. اب ہم دنیا میں ثالثی کروائیں تو ہر کوئی ہمارے کردار کو اچھا سمجھ رہا ہے. ایلان مسک جو مسلمانوں کا باقاعدہ دشمن ہے, جو اسلام کے بارے میں اناب شناب بکواس کرتا ہے, اس نے بھی ریسنٹلی جو کنوکشن اپ ہولڈ ہوئی تھی ریپ کیس کی, جو موٹر وے کے اوپر بڑا افسوسناک واقعہ ہوتا ہے جب فیول ختم ہو گیا تھا, اس نے اس کی تعریف کی اور کہا ویسٹرن ملکوں کو اسے سیکھنا چاہیے. حالانکہ جو اس نے خبر کوٹ کی تھی اس میں فرینچ ٹورسٹ لکھا ہوا تھا, وہ غلط تھا کمپلیٹلی. ڈیلی میل نے ایک بہت بڑی کھچ ماری تھی. انفیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دانستہ طور پر ڈیلی میل نے کیا تھا, کیونکہ پاکستان کی امیج کو برا کرنے کے لیے انہوں نے دکھانا تھا کہ دیکھیں, کیونکہ انڈیا کے اندر بیسکلی بہت بڑا پرابلم ہے کہ فارنرز کا وہاں پہ ریپ ہوتا ہے, وہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. پاکستان میں ایسی کوئی چیز تھی نہیں. ٹھیک ہے, وہ میٹر نہیں کرتا. انہوں نے کہا تھا فرینچ وومن, فرینچ ٹورسٹ کہا تھا. ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ایک تاثر دیں گے, ایک گوری فرینچ خاتون یہاں پہ آئی تھی اور اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی تھی. وہ تو خیر چیز متھ بسٹ ہوگی, ظاہر ہے گراک ہے لوگوں کے پاس, بیسکلی انہوں نے چیک کر لیا. تو انڈین جرنلسٹ کا تو یہ کام ہے. لیکن پیوٹن نے ایک میجر رسپانس دیا. لیکن اسی گفتگو کے دوران پیوٹن نے کہا کہ چائنا, دا یو ایس, انڈیا اینڈ رشیا, دیٹس دا 4 ٹاپ کنٹریز. یعنی پیوٹن نے کیا کہا؟ ایک طرف سے اس نے کہا پاکستان ایک ڈائیورس ملک ہے, کہیں اس کے انٹرسٹ ہیں, لیکن ساتھ اس نے کہا کہ یہ 4 ہی بڑے ملک ہیں, 4 ہی ملک ہیں جو دنیا کو کوئی میٹر کرتے ہیں یا مین کرتے ہیں. مطلب اس نے پورے یورپ کو سائڈ پہ نکال دیا. اس نے کہا چائنا, یو ایس, انڈیا اینڈ رشیا. اب بڑی مزے کی بات ہے, پوٹن نے 2 اسٹیٹمنٹس دی. یہ والی اسٹیٹمنٹ جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ انڈینس پاگل ہوئی خوشی سے اس پہ, اور جو پہلی والی اسٹیٹمنٹ بتائی ہے وہ پاکستان کی ریاست پاگل ہوئی خوشی سے. اسی کا ڈنڈورا پیٹی جا رہا ہے. حالانکہ پیوٹن نے ایکس KGB آفسر ہونے کے تحت سب کو خوش کیا, انہیں سب کو آلو فٹ کیا. یہ فارن پالیسی ڈپلومسی ہوتی ہے. مثلا ہمیں یہاں پہ بڑے بڑے انٹلیکچوئل پڑھاتے تھے کہ خان صاحب کی فارن پالیسی گھٹیا ہے, خان صاحب کو ڈپلومسی نہیں کرنی آتی, خان صاحب میں یہ خامی ہے. پاکستان آج جس طرح چاپلوسی کرا ہے ٹرمپ کی, انہوں نے تو واپسی کی گنجائش نہیں رکھی.
ٹرمپ کسی بھی وقت ایک دم سے ویئر کے کہہ سکتا ہے کہ جناب ابراہیم اکارڈ سائن کرو نہیں تو تھوڑی ایسی تیسی. پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر آپ کو کہنا پڑے گا ایبسلیوٹلی ناٹ. ہیں جی. میری جو ریسرچ ٹیم ہے اور میرے جو ساتھی ہیں جو ایڈیٹرز ہیں ہمارے سلمان صاحب ہیں، ان سب کو یہ خیال اور گمان ہے، اور کچھ مجھے بھی ہے کہ شاید سوشل ایشوز پہ، ملکی مسائل پہ، انسانی مسائل کے اوپر میں اچھی بات کر لیتا ہوں اور مجھے تھوڑی سی دسترس ہے. تو ان سب کی پرزور فرمائش ہے، اینڈ اسپیشلی آپ چاہنے والوں اور پیار کرنے والوں کی بھی ہے، کیونکہ کچھ جو میری ویڈیوز ویلاگز بنے اور جو ریلز بنی وہ بہت وائرل ہوئی، بہت پسند کی گئی. تو مجھ پر ایک دباؤ ہے، ایک خواہش ہے سب کی طرف سے، جس کے آگے میں سر تسلیم خم کرتا ہوں. ان قریب آپ میری ویڈیوز کو سوشل ایشوز کے اوپر مجھے بات کرتے ہوئے، ملکی مسائل پہ بات کرتے ہوئے، ان سنگ ہیروز کے بارے میں، ایسی چیزیں جو ہم بھول چکے ہیں، جو ہماری تاریخ، ہماری وراثت، ہماری ثقافت کا حصہ ہیں، ان پہ بات کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے. بلکہ اب تو بلاول بھٹو صاحب نے کھڑے ہو کے ببانگ دول کہا کہ اصل ایبسلیوٹلی لارڈ تو میرے والد محترم بہادر آصف علی زرداری نے کیا تھا. آصف زرداری صاحب کی کیا ریالٹی میں آپ کو دو وقوعوں سے بتاتا ہوں. اسامہ بن لادن کو امریکہ نے پاکستان پہ حملہ کر کے شہید کر دیا. ٹھیک ہے، یہ کس دور میں ہوا تھا؟ پیپلز پارٹی کے دور میں. 3 دن تک براک اوباما نے فون نہیں کیا آصف علی زرداری کو. آصف علی زرداری نے فون نہیں کیا براک اوباما کو. براک اوباما اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں پریشان تھا کہ میں زرداری سے کیا فون لے کہوں گا، وہ آگ بگولا ہو گئے، تم نے میرے ملک کے اندر گھس کے حملہ کر دیا. کہتا ہے جب میں نے 3 دن بعد زرداری کو فون کیا تو وہ آگے سے مجھے مبارکیں دے رہے. یہ وہی اسامہ بن لادن ہے جن کی فاتحہ کی دعا ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اور گلانی صاحب میں تو یہ آپ کا ایبسلیوٹلی ناٹ ہے. اور دوسرا، وار آن ٹیرر کے بعد سب سے زیادہ ڈرون اسٹرائکس اس کے دور میں ہوئی ہیں زرداری صاحب کے. تو یہ کہانی شریف بلاول نے آپ کو دے دی. ان پہ پیکا کا قانون لگنا چاہیے. اب تو ہمیں دفاع بھی پتہ ہے، ہمارے بھی ہوتا رہتا ہے. ٹھیک، تو یہ آپ کو سارے عام جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اس کو فیکٹ چیک کرنے والا کوئی نہیں ہے. آپ کو ایک مین اسٹریم جرنلسٹ ایک پرائم ٹاک شو پہ نہیں نظر آ رہا جو بتایا کہ بلاول صاحب نے یہ غلط بیان نہیں کیا. یہ بات تو بالکل درست نہیں. انفیکٹ ڈرون اسٹرائکس کا مکمل خاتمہ ہوا ہی عمران خان کے دور میں تھا، جب اس نے کہا تھا کہ نہیں بھائی ہم ڈرون اسٹرائکس نہیں کریں گے، چاہے ہماری اپنی آرمی کرے، چاہے امریکہ یہاں سے بیٹھ کے آپریٹ کرے، ہم نہیں الاؤ کریں گے یہ چیز. جب اسامہ بن لادن کو یہاں پہ شہید بھی کیا گیا تھا تو اس وقت بھی یہ بات کی گئی تھی کہ بالکل یہ بندہ ٹیررسٹ ہے، بالکل ہمیں اس کو پناہ نہیں دینی چاہیے، لیکن اس طرح آپ کی سورینٹی انفرنج نہیں ہو سکتی. اور یہ زرداری صاحب کے دور میں ہوا تھا. جی، تو مجھے نہیں پتا بلاول صاحب کو یہ ایٹیٹیوڈ کہاں سے آتا ہے، ایک دم سے وہ ببر شیر بن جاتے ہیں. الٹا ان کی بہن آصفہ صاحبہ کیا بات کرتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو نفرت کی پارٹی ہی نہیں ہیں، ہم تو ہیٹریڈ نہیں، ہم تو ہوپ دیتے ہیں. اس سے زیادہ ابسرڈ اسٹیٹمنٹ میں نے اپنی لائف میں نہیں سنی. ایک جماعت جو روٹی کپڑے کا مکان اپنے نانا کے ٹائم سے دے رہے ہے، وہ آج تک سندھ کو روٹی کپڑا مکان نہیں دے سکتے. یہ کون سے ہوپ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جاگیرداروں کی سیاست کرتے ہیں. کراچی پہ آپ نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے ابھی، اور آپ کے والد صاحب پریزیڈنٹ اس لیے بنے کیونکہ انہوں نے اپنی سیٹس ہیج کی تھیں نون لیگ کی ٹوٹی پھوٹی گورنمنٹ بنانے کے لیے. اس وقت جو بھی پاکستان گورنمنٹ کے فیلئرز ہیں وہ سارے کے سارے بلاول بھٹو، آصف علی زرداری اور آصفہ صاحبہ کے کھاتے میں بھی ڈلتے ہیں، بیکاز دے آر دا گورنمنٹ. اور ہارش ریالٹی یہ ہے کہ جی بی میں الیکشن کیمپین کرتے ہوئے آپ کو کھلا تضاد تو نظر آ گیا پی ٹی آئی کے ساتھ، لیکن آپ کو یہ بھی نظر آ گیا کہ جھوٹ بولنے کا لیول کچھ اور ہے. انفیکٹ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ کے جو ہسبینڈ ہیں کیپٹن صفدر صاحب، انہوں نے باقاعدہ بلاول کے انداز بیان کا مذاق اڑایا. انہوں نے ایسا تاثر دینے کی کوشش کیا، اپنے ہاتھ اکٹھے کلیپ کر کے شاید بلاول صاحب مرد نہیں ہیں. یہ بھی ہوا. کہاں ہیں سارے مسوجنی والے؟ کہاں بیٹھے ہیں آپ جب آپ کو صاف نظر آئے یہ ہو رہا ہے؟ مجھے تو کوئی نظر آیا کہ مریم نواز صاحبہ نے کنڈیم کیا اس بات کو. میں نواز شریف صاحب بات کرتے ہیں وہاں پہ جا کے، جن کو آپ اٹھا کے پیش کر دیتے ہیں الیکشن کے ٹائم. ویسے اب نواز شریف صاحب چلے گئے باہر، وہ اس وقت ہیں سوئٹزرلینڈ میں، وہاں پہ گئے علاج کروانے. جب پچھلی دفعہ 27ویں ترمیم ہوئی تھی تب بھی نواز شریف صاحب باہر تھے، 26ویں کی باری بھی شاید نواز شریف صاحب باہر تھے. ابھی اس وقت آپ کا بجٹ اور 28ویں ترمیم ہی ہاٹ ایشو ہے. یہ جی بی کا ایشو ہے جو ہے. یہاں پہ بیٹھ کے پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور یہ ساری جماعتیں نیگوشیٹ کریں گے، ٹھیک ہے یار ہم 28ویں ترمیم کو مانتے ہیں، ہمیں کیا دو گے؟ یہی تو گیم چل رہی ہے. 26ویں 27ویں ترمیم کیسے ہوئی ہے؟ یہ سیاستدان بیوقوف تو نہیں ہے، ان کو پتہ ہے انہوں نے اپنے سر پہ کلاڑی ماری ہے. انہوں نے اس لیے دیا کہ ان کو گارنٹیز ملی، ان کو مولتیں ملی، ان کو ٹائم ملا جہاں پہ یہ اپنا ووٹ بینک دوبارہ بنا سکیں، کرپشن کر سکیں، کاروبار کر سکیں، اور انہوں نے لیا. اور یہ ہے ریالٹی ہمارے ملک کی.
آپ کو میں انٹلیکچوئل ریالٹی بتاؤں ملک کی, یہ ویسے صرف سرکار میں پرابلم نہیں ہے. سپریم کورٹ نے ظاہر جعفر, جس نے ایک بیہودہ مرڈر کیا تھا ایک خاتون نور مقدم کا, جو کافی پرانا کیس ہے, آپ سب اسے واقف بھی ہیں, سپریم کورٹ نے اس کی ریویو پٹیشن ڈیتھ سینٹنس کے خلاف کو ریجیکٹ کر دیا. اب ان کے جو وکیل ہیں, ایک انتہائی سینئر وکیل ہیں, ان کے وکیل ہیں ایڈوکیٹ خواجہ حارث صاحب, وہ اپیئر ہوئے عدالت میں, اور انہوں نے وہاں پہ کہا کہ میرا جو کلائنٹ ہے, یعنی جو زاہد جعفر ہے, وہ اسکیزوفرینک ہے. تو کورٹ نے کہا کہ جناب اگر وہ اسکیزوفرینک ہے تو بالکل ہم ریلیف دیں گے, آپ ثابت کریں وہ اسکیزوفرینک ہے. تو اس پہ انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ پروڈیوس کیا کہ لنڈن کے کلینٹ سے وہ اسکیزوفرینک ڈکلیئرڈ تھے, جہاں پہ کورٹ نے معصومانہ سوال کیا کہ جناب یہ جو آپ نے ڈاکیومنٹ پریزنٹ کیا ہے, اس پہ جو تاریخ دی ہوئی ہے, اس ٹائم تو یہ بندہ جیل میں تھا, تو یہ لنڈن کیسے گیا تھا کروانے. یعنی کہ ہمارا اوور آل کام کرنے کا بھی یہ لیول ہے. ظاہری بات ہے کہ یہ بندہ اسکیزوفرینک ہے کہ نہیں ہے, اس پہ سرکار نے بھی ٹیسٹ کرائے ہوں گے, انہوں نے پہلے بھی کروائے ہوں گے, کوئی چیز نہیں نکلی ہوگی. اور ریالٹی یہ ہے کہ جس طرح آپ کو ویڈیو فوٹیج یاد ہے کہ جب وہ بچی بھاگ کے گارڈ روم میں چھپی ہوئی تھی, تو زاہد جعفر صاحب نیچے آتے ہیں, باقاعدہ اس کو ڈھونڈتے ہیں, گارڈ روم سے گھسیٹ کے اوپر جاتے تھے, کسی نے کچھ نہیں کیا تھا. ایک بہت خونخوار خوفناک چیز جو پاکستان میں ہوئی تھی. اور میں حیران ہوں کہ خواجہ صاحب اتنے سینئر وکیل ہیں, یہ ہر کسی کے وکیل رہ چکے ہیں سر, ٹھیک ہے, اور یہ اتنے سینئر اس طرح کے بلنڈر کر رہے ہیں. اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ آج کل تو وکلا ٹی وی شوز پہ آ رہے ہیں, پولیٹیکل نہیں. مثلا کہ ہم نے دیکھا کہ جو ثاقب چودھری صاحب کے وکیل ہیں میاں علی اشفاق صاحب, وہ ایک ٹی وی شو پہ آئے ہوئے تھے ڈسکس کرنے کہ وہ کتنے بڑے وکیل ہیں, ان کا کلائنٹ ثاقب چودھری کتنا انوسنٹ ہے. بیسلی میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے آپ کے ملک میں, اور جج آپ کے سوئے میں. لٹرلی پہلے پوڈ کاسٹ دی انہوں نے, جو مومنہ صاحبہ کی بہن ہے جو ان کی وکیل ہیں, انہوں نے اپنا موقف پیش کیا. پھر دوسری طرف پوڈ کاسٹ دی, شو دیا میاں علی اشفاق صاحب نے, انہوں نے اپنا موقف پیش کیا. یہ ہو کیا رہا ہے؟ مثلا ہمیں جج کہتے ہیں کہ سب جوڈس میٹرس کے بارے میں بات نہ کرو. سعد کے کیس کے بارے میں ہم اتنا کیئرفلی بات کریں کہ سب جوڈس میٹر ہے. یہاں پہ وکیل کھلے عام مقدمے کی بات کر رہے ہیں, تہمتیں لگا رہے ہیں, ایک دوسرے کے کریکٹر اسیسنیٹ کر رہے ہیں. میاں علی اشفاق صاحب نے کورٹ کی پریمسز پہ کھڑے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے 15 کروڑ دیے, تو اس نے کیا دیا تھا وہ آ کے بتائے. سیکچوئل انیونوز بن رہی ہیں. تو یہ ہے ہمارا لیول, ٹھیک. تو پھر آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ جی بی مینیجڈ ہوگا, آپ کے سامنے مینیج ہو رہا ہے. اور اس سارے بیک گراؤنڈ کے اندر انڈیا اپنے واٹر پروجیکٹ چلا رہا ہے. چناب اپ لنک ٹنل پروجیکٹ انڈیا نے بڈز انوائٹ کرنا شروع کر دی ہیں اس کے لیے, یعنی کنسٹرکشن کے لیے بڈز منگا رہے ہیں. اس کے بعد سلٹ فلشنگ ایٹ سلال ڈیم, یہ سارا کچھ انڈس واٹر ٹریٹی کی وائلیشنز ہیں. ہمارے ہاں پہلے ایک میجر انوائرمنٹل کرائسس بنا ہوا ہے پانی کی وجہ سے, ہمارے کھیتی کو فرق پڑتا ہے. انڈیا وہاں سے یہ حرکتیں کر رہا ہے, لیکن ہمارا مین اسٹریم نیریٹو کیا ہے؟ ثاقب صدر صاحب, عمران خان صاحب کی شادی, مریم نواز صاحبہ نے سرجری کہاں سے کرائی, کیوں کرائی. اور ریالٹی یہ ہے کہ آپ سب اس کو کنزیوم کرتے ہیں, آپ اس کو پسند کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ایگو سیٹسفائی ہوتے ہیں, آپ کو شارٹ ٹرم ڈوپامین ہٹس ملتی ہیں, آپ خوش ہو جاتے ہیں اس کے اوپر. وہ چند لمحات خوشی کے لیے آپ اپنی پوری سائیکالوجی اور اپنے انٹلیکٹ کو تباہ کرتے ہیں, تاکہ جب کرٹیکل ایشوز ہیں ان کو آپ سمجھ نہ سکیں. اب میں آپ کو ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں. اوقاف کے ڈپارٹمنٹ نے ایکشن لیا داتا دربار کے خلاف. سب سے پہلے مجھے آپ لوگ بتائیں کہ آپ کو پتا تھا کہ اوقاف کے ڈپارٹمنٹ کے اندر داتا دربار آتا ہے؟ بتائیں. ٹھیک ہے, آپ کو یہ پتہ ہے کہ اوقاف کا ڈپارٹمنٹ مجاور بھی اپوائنٹ کر سکتا ہے جو کلیکشنز کرتے ہیں وہاں پہ. اب اوقاف کے ڈپارٹمنٹ نے کہ 5 ایکس آفیشلز کو میجر پینلٹیز دی گئی ہیں فار امبیزلنگ ڈونیشنز. 5 سینئر آفیشل کیئر ٹیکرز آف داتا دربار فار گروس نیگلیجنس مس کانڈکٹ اینڈ سسٹمک امبیزلمنٹ آف ڈونیشنز, جو نذرانے لوگ وہاں پیشتے ہیں, کلیکٹڈ تھرو ڈونیشن باکسز. اوور 6 months آف مانیٹرنگ ڈونیشنز روز فرام 4.48 ملین ٹو 7.56 ملین. یہ جھوٹ ہے, میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ یہ اماؤنٹ کچھ بھی نہیں. دس از اٹر نان سینس. جو داتا دربار کے مجاور ہیں, جس طرح وہ پراپرٹیاں لاہور شہر میں خریدتے ہیں, آپ کسی بھی پراپرٹی ڈیلر سے پوچھیں جو پیمنٹیں کرتے ہیں. ایون دیوٹی وزٹس ہیڈ ڈکلائن بائی آلموسٹ 50% ڈیو ٹو کنسٹرکشن ورک. انکوائری اور پینلٹیز ہوئی کنڈکٹیڈ انڈر دا پنجاب امپلائیز ایفیشنسی ڈسپلن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی پیڈا ایکٹ 2006. اوقاف سیکٹری کمپٹنٹ اتھارٹی تھی, انہوں نے میجر پینلٹیز امپوز کی. ٹوٹل ریکوری آرڈر ہوئی ہے 2 کروڑ 60 لاکھ روپے کی, لگ بھگ 2 کروڑ 59 لاکھ کی ہوئی ہے. یہ اکیوز سے ریکور کرنے ہیں. اکیوزڈ ہیں شیخ جمیل احمد, فارمر ایڈمنسٹریشن. یہ ان کی ڈیموشن ہو گئی ٹو لوور پوسٹ, نوکری سے نہیں نکالے گئے, ڈیموٹ ہیں فار 5 years. فور فیچر آف 5 years آف پاس سروس, ریکوری آف 92 لاکھ ان سے ہونی ہے 45% آف لائبلٹی. پرماننٹ بین فرام کیش ہینڈلنگ پوسٹ. ہی شوڈ بی ان جیل.
بٹ پرماننٹ میں کیش ہینڈلنگ پوسٹ چیک کا فراڈ کریں گے. طاہر محمود فارمر مینیجر ریموول فرام گورنمنٹ سروس شکر ریکوری آف 1,13,25,000 روپے 55% لائبلٹی پرماننٹ ریسٹرکشن فرام فیلڈ پوسٹنگس. ثاقب نسیم فارمر اسٹینوگرافر فور فیچر آف 4 years آف پاس سروس بین فرام کانفیڈینشیل برانچز میڈیا سینسٹیو آفسز ایٹسیٹرا. محمد شریف ایکس کیئر ٹیکر exonerated in this inquiry but separate proceedings initiated after a viral video showed him stealing cash from a devotee permanently barred from 10,000 bar or any major shrine. یہ ان کا سزا ہے. نور حسین ایکس کیئر ٹیکر ڈپرائیول آف اینیول انکریمنٹس آف 3 years barred from future posting 10,000 bar or any cash gathering shrine. یہ سیکٹری ڈاکٹر احسن بھٹا کے انڈر یہ ساری چیزیں ہوئی تھی. یہ کہتے ہیں جی پازیٹیو امپیکٹ ہوا مانیٹرنگ کا آفٹر مانیٹرنگ کیش فرام باکس داتا دربار انکریز بائی 30 to 150%. یہ کون سی میتھس ہے کہ 30 سے 150% انکریز ہو گیا ہے. سملر انکریز ریٹ بی بی پاک دامن 25 سے 90%, بابا بلے شاہ 14.41%, پیر مکی 22.43% اینڈ فرید الدین گن چکر 39%. میجورٹی پاکستان بریلوی ہے, مجاور وہاں بریلوی ہیں, کیئر ٹیکر وہاں بریلوی ہیں. ہم اس لیول پہ ہیں کہ ہم مسجدوں کے چندوں سے چوریاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ لیول ہے ہمارا, یہ ہمارا ایکچوئل لیول ہے. ایک اور کہانی سے سن لیں, آپ کو اس پہ نہیں یقین آیا. گورنمنٹ یونیورسٹی کے انقریب پتہ چلا ہے کہ 514 سسپیکٹ ڈگریز ہیں. یہ اتھارٹیز نے آئیڈینٹیفائی کیا. یہ 2019 سے 2023 کے فائنینشیل مس مینجمنٹ کے اندر ریکور کیا گیا. فارمر ڈائریکٹر آف ایویلیشن سسپینڈ ہو گئے. ایکشن انیشیٹڈ اگینسٹ دا فارمر کنٹرولر آف ایگزامینیشن. ہنڈریڈز آف ڈگریز کیٹیگرائز ایز سسپیشس. یہ جو آپ کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے جس یونیورسٹی میں جاتے ہیں نا, وہاں پہ یہ حال ہے. تو آپ کی مذہبی سائٹس, آپ کی سرکار, آپ کی یونیورسٹیاں جہاں پبلک انٹلیکچوئلز بننے ہیں, ان کا یہ حال ہے. تو صورتحال کو اتنی اچھی نہیں ہے. بہرحال اتوار کو جی بی کا الیکشن ہے, لیٹس سی اس کا رزلٹ کیا آتا ہے. دنیا کافی گرم ہوتی جا رہی ہے, ملک میں ماحول بھی گرم ہوتا جا رہا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں, میں ایک خبر دینا بھول گیا. الیکٹریسٹی کی پرائس کی ریڈکشن ہوئی ہے 1.98 پر یونٹ فار 3 months, یعنی کہ جون, جولائی اور اگست کے بل میں یہ ہوگا. اور یہ کے الیکٹرک کو بھی اپلائی کرے گا, یعنی کہ جو ایک ہم نے پرائیویٹائز کیا ہوا ہے ڈسکو, اس پہ بھی اپلائی کرے گا. کیا یہ انف ہے؟ ناٹ ریئلی. صحیح ہے, بٹ گرمیوں کے اندر آپ کی کنزمپشن زیادہ ہوتی ہے. مے بی دس ول میک اے ڈفرینس. ناٹ ریئلی. یہ 2 روپے پر یونٹ سے آپ کو کوئی اتنا باہر فرق نہیں پڑ جانا. آئی بلیو آپ کے بل میں, اگر آپ کا بل تھا 30-40 ہزار روپیہ, تو شاید 25 روپیہ آپ کا کم ہو جائے گا, 30 کم ہو جائے گا, 50 ہو جائے گا, کم بڑھیا 100 ہو جائے گا. اٹ از ارریلیونٹ. باقی جو ویسے ہی کم یونٹس کنزیوم کرتے ہیں ان کی تو اسکیم ہی علیحدہ تھی. تو یہ 1.98 صرف خبر چھاپنے کے لیے انہوں نے لگایا ہے, کیونکہ جن لوگوں کو یہ اپلائی کرتا ہے ان کی بلز کو یہ نیگلیجبل افیکٹ کرے گا. اور پھر بھی آپ کو ایسکلیٹنگ ریٹ تو پڑے گا ہی, یعنی کہ آپ ایک سرٹن بریکٹ سے اوپر جائیں گے تو ریٹ ایسکلیٹ ہو جائے گا. تو ابھی کلیئرٹی آنی کہ یہ 1.98 پہلے یونٹس کا, یہ تھرو آؤٹ فلیٹ یونٹس میں انہوں نے کام کیا. سرکار کرتی ہے جی یہ چیزیں, ان کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ آپ کو گمراہ کریں. ایک آخری خبر کور کریں گے جی. ایک 64 سال کا آدمی ہے علی اصغر, جس نے اپنی 58 ایئر اولڈ بیوی کو قتل کر دیا, اور اس نے بڑے آرام سے پولیس کو بتایا اس نے قتل کیا. اس نے باڈی بھی ریکور کر کے دیا, مرڈر ویپن بھی کر کے دیا ریکور. اور انہوں نے یہ قتل کیوں کیا ہے بقول ان کے؟ کیونکہ ان کی بیوی ان کے ساتھ فزیکل تعلقات قائم کرنے سے منع کر رہی تھی. تو انہوں نے اپنی بیوی کو قتل کر دی. ان کی داڑھی ہے, اب یہ ایک فیمنسٹ اسلام ایشو بن جائے گا, حالانکہ یہ ایک جہالت ایشو ہے. زاہد جعفر کون سا کوئی مذہبی آدمی تھا جس نے عورت ماری تھی؟ یہ جو سندھ کے وڈیرے ہیں, یہ کون سے مذہبی آدمی ہیں جو ہندو بچیوں کا, گاؤں کی بچیوں کا جنسی استحصال کرتے ہیں؟ وہ جو ابھی ایک گینگ ریپ کا کیس ہوا ہے بچی کے ساتھ گھوٹکی کے اندر, جو 4 وڈیروں نے کیا, کیا اس کا رزلٹ آیا؟ یہ ہماری معاشرت ہے. پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ صبر کریں. اصل میں ہمارے ملک کے اندر نا, آپ ملک کی کرٹیک کریں آپ غدار ہو جاتے ہیں. ایمان اور ہادی سے ہمارے بڑے اختلافات ہیں موضوعات پہ, لیکن وہ بچے بچی غدار نہیں ہیں. وہ تھوڑے پیسوں میں ایک مشکل زندگی اسلام آباد میں گزار رہے تھے. اسد علی طور آپ کو غدار لگتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو کسی وقت میں کی ڈیٹ تھی 1, آگے چلے گی 4, اب اور آگے چلے گی ڈیٹ نہیں. یعنی یہ ایمان اور ہادی کے مقدمے کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے جو عمران خان کے مقدمے کے ساتھ ہوتا ہے, ڈیٹ نہیں لگتی, کوئی نئی چیز نہیں. ٹھیک. ہمارے ملک میں فاطمہ جناح صاحبہ کو غدار ڈکلیئر کیا گیا تھا.
مجیب کو غدار ڈکلیئر کیا گیا تھا، ذوالفقار علی بھٹو کو غدار ڈکلیئر کیا گیا تھا، بے نظیر کو غدار ڈکلیئر کیا گیا تھا، نواز شریف کو غدار ڈکلیئر کیا گیا تھا، عمران خان کو غدار ڈکلیئر کیا گیا ہے، مولانا فضل الرحمان کو غدار ڈکلیئر کیا گیا ہے، ANP بڑا عرصہ غدار رہی، MQM بڑا عرصہ غدار رہی جب تک کہ مشرف صاحب کو ان کی ضرورت نہیں تھی. یہ 90s کے اندر ہی وہ جنا پور والی کنسپیریسی تھی جو ٹوٹل جھوٹ تھا، فراڈ فیک تھا. تو ہمارے ملک میں زیادہ تر ہم ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں ٹو ڈٹرمن غدار کون ہے. حقیقت میں یہ لوگ غدار نہیں ہوتے. آپ کسی کو چپیڑے ماریں گے، ان پہ ظلم کریں گے تو ان کا ریئیکشن نارمل نہیں ہوگا. بہت عرصہ پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے بتایا تھا کہ علی وزیر جو NDM کا ایک منسٹر تھا عمران خان دور پہ، MNA تھا عمران خان صاحب کے دور پہ، اس کی فیملی پہ جس طرح طالبان نے حملہ کیا، جو ان کی شہادتیں ہوئیں، تو ان کی والدہ ڈسکرائب کرتی ہیں کہ ان کا فرنٹ لان تھا، اس پہ کئی دن خون رہا تھا، اتنے لوگ ان کے شہید ہو گئے تھے. تو علی وزیر کا جو ریئیکشن ہے وہ چیزوں پہ اس طرح نارمل نہیں ہوگا جو آپ اپنے ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. جس طرح مہرنگ بلوچ صاحبہ آئی تھی اسلام آباد، تو آپ کے یہاں پہ بڑی سینئر اینکرز مائک لے کے ان کے منہ میں پہنچ کے عجیب جی سوال پوچھ رہے تھے. کوئی ماحول نہیں بنایا گیا تھا گفتگو کا. تو ہمارے ہاں ابھی بھی یہ ہو رہا ہے. آج بھی اگر آپ تنقید کرو کہ ایران کی پالیسی ہماری ٹھیک نہیں ہے تو آپ غدار ہو. اگر آپ تنقید کرو کہ جناب ہم فلسطین کے لیے کچھ نہیں کر رہے، تو رات کو ایک گاڑی کچل دے گی ایکٹیوسٹ کو، اس پہ انکوائری نہیں بیٹھے گی. اگر آپ کے سینٹر مشتاق صاحب کسی طرح فلوٹیلا میں چلے جائیں اپنے زور کے اوپر، تو پیچھے سے ان پہ پروپیگنڈا کیا جائے گا. تو اس ملک میں وفادار کون ہے؟ ابھی جو نون لیگ انجوائے کر رہی ہے وفاداری، یہی وفاداری انجوائے کر رہے تھے شہباز گل صاحب. شہباز گل صاحب روز شام کو بیٹھ کے ہر بندے پہ بدخویاں کرتے تھے جب PTI کا دور تھا. عمران خان صاحب بھی کرتے تھے. تو بھائی یہ سیاستدان، یہ جج، یہ بیوروکریٹ، یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، یہ سارے لوگ بیٹھے غدار غدار کھیلتے ہیں. مرتے میں اور آپ ہیں، پستے میں اور آپ ہیں. مرتا ہمارا سپاہی ہے، ہمارا ینگ افسر ہے. شہید وہ ہوتا ہے، شہید ہمارے پولیس والے ہوتے ہیں، شہید ہمارے FC والے ہوتے ہیں، شہید ہمارے ٹیررزم ڈپارٹمنٹ والے ہوتے ہیں، شہید ہمارا عام بندہ ہوتا ہے. انجوائے یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے اثاثے بڑھے جا رہے ہوں، یہ امیر ہوئے جا رہے ہوں اور ہمارے حالات ماڑے ہوئے جا رہے ہوں؟ ابھی پورے پاکستان کو ہم نے کہا ہوا ہے کہ جناب آپ فیول سیو کریں، آپ دکانیں 9 بجے بند کریں. جو کیولکیڈز لے کے یہ لوگ GB گئے ہیں، جن جہازوں میں گئے ہیں، جن یہ ہیلی کاپٹروں میں گئے ہیں، ان میں کیا پانی ڈلتا ہے؟ تیل ڈلتا ہے. جس جہاز سے میاں نواز شریف صاحب ابھی گئے ہیں باہر، اس کا تیل کہاں سے آیا ہے؟ تو کوئی رحم ان کے دلوں میں نہیں بن رہا. ہم اکثر اپنے کلپ کے اینڈ میں کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لیڈروں کے دل میں رحم ڈال. ہم 1.5-2 سال سے یہ دعا مانگ رہے ہیں لیکن لگ نہیں رہا. باقی اللہ بہتر جانتا ہے. ہم نیک نیتی سے دعا کرتے رہیں گے کہ ہمارے لیڈروں کے دلوں میں رحم آئے ہمارے لیے. وہ ہمیں دیکھیں تو ان کو ایک بھوکا کتا نظر آئے جو گرمی میں ہانپ رہا ہے، اس کو پانی دو، کھانا دو، اس کو چلاؤ. ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے دلوں میں رحم آئے. ہمارے ججوں کے دلوں میں رحم آئے جہاں پہ لوگ سوالی بن کے جاتے ہیں. ہمارے تھانے داروں کے دلوں میں رحم آئے جہاں پہ لوگ اپنی فریاد لے کے جاتے ہیں. کیونکہ آپ دنیا میں جبر کے تحت جیت تو سکتے ہیں، آخرت میں نہیں جیت سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے جتنے فرعون رہے تھے، انہوں نے ظلم اور بربریت اپنی طاقت پہ کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ریجیکٹ کر دیا، نعوذ باللہ. لیکن ان کا انجام کیا ہے یہ مجھے اور آپ کو اس مسلمان پتہ ہے. دعا کیجیے، ہم سب کے لیے دعا کیجیے، اور ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.